علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی، نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مالداروں کو. مزے میں کون آ رہا تھا؟ غریب. لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی. مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشنیں آئی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن، زبردستی. حدیث میں جبر کے الفاظ نہیں لیکن مراد یہی ہے، زبردستی لی جائے گی. صحیح ہے نا؟ دی کس کو جائے گی؟ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَاء يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، انہی کے مالداروں سے لے کے وَيُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی. ہم نہیں لیں گے وہ، ورنہ حکومتیں کہتی ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کون لے گا؟ ہم لیں گے. گورنمنٹ تو خود لیتی ہے نا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو حکمرانوں کو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے زکاتیں لے کے. تو ڈائریکٹ. اور پھر زکات میں تملیغ بھی ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ گڑبڑ یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پہ خرچ کریں گے، پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرچ کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پہ راضی نہ ہوتا. کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار. زکوٰۃ میں تملیغ ضروری. تملیغ کا کیا فائدہ ہوگا؟ غریب کو مالک بنانا پڑے گا. وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہوں. آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا. بہت ساری ایسی مت پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو گے وہ کہے گا بھائی میں اس پہ راضی نہیں ہوں. تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں؟ تملیغ ضروری. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں، اسکول میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی. کائنڈلی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالک بنانا ضروری ہے. مالک بناؤ، وہ جو چاہے کرے. کیوں؟ اب تملیغ کی جو آ گئی نا مسئلہ، اس میں کیا ہو گئی؟ احتیاط بہت ہو گئی ہے. ورنہ آپ غریب کے ایسے مفاد پہ خرچ کرتے جو آپ خود سوچتے بھائی جس کا پیسہ ہے نا یہ سوچنا اس کا حق ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ، تو دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے. ایک طریقہ یہ کہ کھا کے ڈکار مار کے بھاگ گئے، آپ بدنام ہو جاتے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہمیں دے دو، میں ہوں نا، میں ہوں، عید بقرعید پہ کپڑے یہ ہم آپ ہی کے لیے، بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں، میں آپ کے مفاد میں خرچ کروں گا. پھر عید بقرعید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دیے اس کو، کچھ کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا. کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے؟ اس سے پوچھا جائے وہ کہے کہ بھائی جتنی میں اپنی خیر خواہ ہوں نا، جتنا مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے بقرعید کے کپڑے بنانے ہیں یا عید کے کپڑے بنانے ہیں، یہ مجھے زیادہ پتا ہے. اس کی مثال دیکھو، آپ جب تنخواہ لیتے ہو آفس سے، تو اگر وہ 1,00,000 روپے تنخواہ تھی، آپ کے باس کہے کہ اب آپ کو 1,00,000 نہیں ملیں گے، ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے، آپ کے قوم کے وسیع تر مفاد میں. آپ جب بیمار ہوگے تو علاج کون کرائے گا؟ ہم کرائیں گے. آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہمارا ہے. آپ بولو گے تو مجھے دے دے بھائی، میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. کائنڈلی یہ نصیحت کسی اور کو ہے نا، مجھے پیسے پکڑا، مجھے پتا ہے میرے، وہ کہہ رہے نہیں ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے نا، ایکچولی ہمیں پتا ہے آپ بے وقوف ہو، آپ 1,00,000 روپے ضائع کر دو گے، ایکچولی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ایکچولی آپ کہہ گئے ایکچولی کو ایک طرف رکھ، مجھے چاہیے پیسہ. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر آپ اس کو پتہ ہے کیا کہنا؟ آپ کہنا ایکچولی میں کل سے آفس نہیں آؤں گا، آپ نے جو میرے ذمہ کام لگایا ہے نا، ایکچولی یہ کیل یہاں ٹھوکنے کے بجائے اگر میں ادھر ٹھوک دوں گا نا، اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایکچولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں نا صبح صبح آ کے بجلی کا بٹن آن کر دیا کرو، آف کر دیا کرو، میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ. ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا. ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لیے اسلام نے کیا کہا؟ غریب کو پکڑا بھائی پیسہ، مالک بنا اس کو. ہاں وہ غریب جو نابالغ ہے اس کو ڈائریکٹ دینے میں نقصان ہے. نابالغ بچے میں شعور نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ولی اس کا باپ ہے، تو اس کی وراثت، اس کی اگر باپ غریب ہے
تو نابالغ بچے کی زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ اس کے باپ کو. لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے, 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں. پھر لا, اسلامی لا جب آپ اٹھائیں گے نا, پھر اس میں یہ کہ باپ اس سے پراپرٹی تو خرید سکتا ہے, گولا گنڈا نہیں خرید سکتا, کیونکہ وہ ختم ہونے, صدقہ بھی نہیں کر سکتا اس سے, صدقہ بھی نہیں کر سکتا. اب بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اس سے صدقہ جائز ہے, کیونکہ یہ بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں, صدقہ آخرت میں ذخیرہ. امام حنیفہ نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. نقصان اس لیے ہے کہ آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا, یہاں کس کو دیکھا جائے گا؟ دنیاوی نقصان کو. صدقہ دنیاوی لحاظ سے نقصان دہ ہے, لہذا نابالغ بچے کو اس نقصان سے بچایا جائے گا. جب وہ بالغ ہوگا, باشعور ہوگا, پھر اس کے پاس آپشن ہوگا کہ دنیا کا نقصان کر کے آخرت کمانی ہے یا نہیں کمانی ہے. تو جب تک اتنا شعور نہیں ہو جاتا, اس کی رقم سے صدقے کی بھی اجازت نہیں ہے. صدقہ کر دیا تو باپ پر پینلٹی پڑے گی, باپ پر لازم ہوگا کہ وہ صدقے کے پیسے اپنی جیب سے بچے کو واپس کرے. وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے ان سارے قوانین کا؟ بتاؤ نا, غریب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہاں بھی اب دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے امیروں سے لے کے کہاں لوٹائی جائے گی. یہ نہیں کہ ریاست کے بیت المال میں جمع ہوگا, پھر پتہ ہی نہیں چل رہا اس کمبخت سے کروڑ پتی کا علاج ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ سڑک بنا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اس سے. تو یہی حشر ہو رہا ہے نا حکومتوں میں, یہی حشر ہو رہا ہے. تو سارا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ غریب کو جا رہا ہے. اور پھر فقہا جو مجتہد ہیں انہوں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا سونے کی قیمت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی, ان دونوں کی قیمت کیا تھی؟ سیم. اور ان دونوں کو زکوٰۃ کا نصاب بنایا ہے. بعد میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور چاندی کی ویلیو اس کے مقابلے میں نہیں بڑھی. بعد میں فقہا پریشان ہوئے کہ اب سونے کو نصاب بنایا جائے یا چاندی کو, ویلیو میں فرق ہے. اب ہمیں نہیں پتا نبی کی نظر میں اصل جو نصاب تھا وہ چاندی تھی یا سونا. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوتی جس سے پتا چل جاتا کہ دونوں اصل ہیں, تو ہم کیا کرتے؟ دونوں کا ریشو نکال لیتے. 7.5 تولہ چاندی سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا کیا نکالتے؟ ویلیو کا ریشو, کہ بھی دونوں اصل ہیں, تو اب دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا تو ریشو نکال لو. لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اصل پیغمبر کی نظر میں چاندی ہو. 7.5 تولے کو اس لیے معیار بنایا ہو کہ وہ اس وقت 52.5 تولے چاندی کے برابر تھا. یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل 7.5 تولہ ہو. 52.5 کو اس لیے معیار بنایا کہ وہ 7.5 کے بولو برابر. اب فقہا پریشان ہوئے تو فقہا نے کیا کیا؟ 52.5 تولہ چاندی کو بنایا. وجہ اس کی ہے کہ جب انہوں نے اجتہاد کیا, دیکھا قرآن و سنت ہر جگہ فیور کس کو دے رہا ہے؟ غریب کو. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آج کے جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, جو ریفرنسز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس ریفرنسز ہیں, وہ فہم وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. اس عقل سے یہ وہ مینٹل لیول نہیں ہے ان لوگوں کا, تبھی ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اصل نصاب 52.5 تھا یا اصل کیا تھا, لیکن یہ تو پتا ہے کہ جہاں مسئلہ آئے گا نا امیر غریب کا, اسلام فیور کس کو کر رہا ہے؟ زکوٰۃ تو ہے ہی غریبوں کے لیے. تو انہوں نے کہا بھائی ہر دور میں وہ نصاب اصل رہے گا جس کی ویلیو کم ہے, تاکہ زیادہ لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو. رکھی ہوئی کیوں ہے تو نے چاندی, رکھا ہوا کیوں ہے تو نے سونا؟ اس کا مطلب اضافی ہے نا, غریبی کھا رہا ہے. تو نکال اس سے ان لوگوں کو کا حق جن کے پاس یہ چاندی یا سونا نہیں ہے, کیونکہ 7.5 تولے کو نصاب بنایا جائے تو بہت کم لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی, جبکہ مالدار تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب زکاتیں لینے سے محروم. تو نصاب اس کو بنایا جائے گا جو کیا ہے. آج اگر 52.5 تولے چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کل علماء کا فتویٰ چینج ہو جائے گا کہ اب قیمت دیکھنی ہے 7.5 تولے کی. ہو سکتا ہے آپ لوگ بولے ابے یار اتنے عرصے سے یہ بولتے رہے 52.5 تولہ چاندی کی اصل معیار ہے, پرانی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے, اب کیا معیار ہو گیا 7.5 تولہ. یار یہ تو مولوی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے بھائی, وہ ٹکے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ. اصول وہی ہے کہ جو سستا ہوگا معیار اس کو. اس کا مطلب فقہا بھی ماحول سے متاثر نہیں ہوئے. اب بھی بہت سے لوگ ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں, ابے بھائی 1 تولہ سونا ہے, تھوڑے سے پیسے ہیں, تو یہ کیا 52.5 تولہ مفتی صاحب. میں کہتا ہوں بھائی جان تم نے 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی کس خوشی میں ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ اضافی غریبیاں ہیں تو نکالو نا پھر اللہ کا حق.
میں سمجھا پا رہا ہوں. یہاں بھی ایک اور مسئلہ بھی. اچھا اس میں امام ابو حنیفہ تو بہت زیادہ غریب کو فائدہ دیتے ہیں. بعض فقہا کے نزدیک دوسرے فقہ میں ریشو بھی ہے کہ سونے چاندی کا ریشو نکالا جائے گا, لیکن فقہ حنفی میں بہت زیادہ فیور دیا گیا ہے. تملیک بھی امام حنیفہ کا قول ہے کہ مالک بنانا ضروری. وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں للفقراء فقیروں کا حق ہے, تو کہتے ہیں لام اصل میں تملیک کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ, تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو لی میں لام سے پتہ چلتا ہے تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو لام جو ہے نا عربی میں اصل میں مکمل اختیارات کے لیے آتا ہے. مکمل اختیارات جب بھی ہوتے ہیں جب پراپر مالک بنایا جائے کسی کو. تو قرآن کہہ رہا ہے للفقراء, زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقیروں کے لیے. تو یہاں بھی لام کا لفظ بتا رہا ہے کہ پراپر مالک بنانا پڑے گا. یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خریدا, غریب کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ زکوٰۃ وہ مالک آپ ہو, اپنی ملکیت میں اس کو آپ کھلا رہے ہو. اباحت ہے یہ. اباحت کہتے ہیں کسی کے لیے ایک چیز کو کی پرمیشن دے دینا. جیسے جب آپ کی کوئی دعوت کرتا ہے, آپ اس کے, بس یہ مثال دیکھیں نا, بیان ختم کر رہا ہوں. کسی کے گھر جاتے ہیں, وہ بریانی کوفتے کباب لا کے رکھتا ہے, تو مالک کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا. لیکن اس نے اپنی ملکیت آپ کے لیے حلال کر دی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں اباحت, مباح کر دیا, اجازت دے دی. تو جب آپ اس چیز کو کھا رہے ہوتے تو اس کی ملکیت میں کھا رہے ہوتے ہو, وہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے کہ بریانی کی ٹرے پکڑا کے کہنا یہ آپ کو گفٹ ہے. جیسے صبح شام گھروں میں تحفے آ رہے ہوتے ہیں, گفٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خود بھی کھا سکتے ہو, پیک کر کے ڈبے بنا کے مارکیٹ میں بولو بیچ بھی سکتے ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں غریب کو زکوٰۃ میں کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. کھانے کا مالک بنا دو گے پھر جائز ہے. آپ پلیٹ پکڑاؤ کہ آپ اس کے مالک ہو, آپ کی مرضی بھائی, کھاؤ یا بیچ دو, آپ کی مرضی. یہ جو ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بعض دفعہ فقیر آتا ہے, اللہ کے نام پہ ایک نہاری کھلا دو, ہم نہاری اس کو خرید کے دیتے ہیں, وہ آگے لے جا کے بیچ دیتا ہے. ہمیں غصہ آتا ہے نا. غصہ اس لیے آتا ہے بھائی ہم نے تجھے کھلانے کے لیے آرڈر کیا ہے, بزنس کے لیے آرڈر نہیں کیا. لیکن زکوٰۃ میں آپ یہ غصہ نہیں کر سکتے. یہاں غصہ آنا بجا ہے کہ ابے ہمیں الو بنا رہا ہے یار. میں نے ایک دفعہ نہاری کھانے گیا, میں بیٹھا ہوں, 2-3 غریب سی عورتیں آئیں, انہوں نے کہا ہمیں بھی لے دو. میں نے اس کو بولا یار ان کو بھی کھلاؤ, اس نے دے دیا ان کو. میں بھول گیا, پھر میں اپنا کھا رہا ہوں. پھر میں جب پیسے دینے گیا, اس نے بولا بھائی یہ سالن کو شاپر میں ڈالتی ہیں عورتیں, آگے جا کے بیچتی ہیں, پیسے کما کے دوبارہ نیا بندہ آئے گا, اسے پھر کہہ رہی تھی اللہ کے نام پہ 3 دن سے بھوکے ہم, کھلا دو. تو یہ ان کا کیا چل رہا ہے؟ بزنس. تو یہ بزنس برا کیوں لگتا ہے بھائی؟ ہم تو چاہ رہے تھے کہ پیٹ بھریں کسی غریب کا. پھر بھی چلو یار وہ بیچ دیا اس نے, ہم نے پیسے واپس نہیں لیے ان سے, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے نا. تو لیکن زکوٰۃ میں غریب کیا ہوگا؟ مالک. للفقراء والمساکین, مکمل اختیارات ہوں گے ان کے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ مالدار سے لی جائے گی, غریب کو ہینڈ اوور کی جائے گی. اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ غریب, یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی غریب بچوں کی ہم اس فیسیں دے سکتے ہیں, مالک بنانا ضروری ہے, یا اس کو مالک بناؤ یا اس کی طرف سے, اس کی اجازت سے کوئی نمائندہ بن کے مالک بن جائے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو فون کیا, جی میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں, بتانا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہے, گفٹ کا نام لے لو آپ, لیکن ملکیت تو گفٹ میں بھی ہوتی ہے نا, ہر وہ چیز جس میں ملکیت ہو. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے, تو لیکن میں تو آ نہیں سکتا, تو میں کیا کہوں گا, کسی بندے کو بھیج دو. تو اس بندے کو جیسے ہی میں ہینڈ اوور کروں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. آپ کی طرف سے جو نمائندہ آیا اس کو جب دیا تو ایسا ہی ہے جیسے اصل کو دے دیا, کیونکہ یہ نمائندہ کس کا ہے؟ آپ کا نمائندہ ہے. ہاں میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے کہا میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں, پیسے آپ کو دے گا, پیسے آپ کو دے گا, تو اس سے لے لینا, کیونکہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے. میں نے اس بندے کو ہینڈ اوور کر دی, زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے. وہ کس کا نمائندہ ہے؟ میرا نمائندہ. دونوں میں فرق یہ پڑے گا, اس بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, جبکہ پہلے والے بندے سے ڈاکو نے چھین لیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی, کیونکہ وہ ہینڈ اوور کر چکا ہوں میں. اب سمجھو, جب آپ کسی غریب کی فیس دینا چاہتے ہیں نا, اور غریب بالغ ہو, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولو کہ یار میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں منتھلی, لیکن آپ چونکہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو, تو اگر میں یوں کر لوں
کہ ڈائریکٹ آپ کو دینے کے بجائے اس ٹیچر کو دے دیا کروں جس کو آپ نے فیس دینی ہے, تو وہ میں ہی دے دیا کروں, تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہے ہاں اجازت ہے. اب یہ وکیل کا قبضہ, جو ٹیچر ہے نا وہ اس بچے کا وکیل بن کے قبضہ کرے گا, اب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر بچہ نابالغ تھا تو باپ کی پرمیشن, بالغ ہے تو خود اس بچے کی پرمیشن. اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے. جب آپ کسی غریب کا علاج کراتے ہو زکوٰۃ کے پیسوں سے, تو اس میں غریب کو بتا دو بھائی میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے اجازت دے دو, میں آپ کی طرف سے کس کو دے دوں؟ ہسپتال کی انتظامیہ کو دے دیتا ہوں. وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے, تو جب وہ نمائندہ بن گیا اس کا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں, اور یہ پہلے اجازت لینی پڑے گی. علاج کرنے کے بعد اجازت لوگے اس کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ وکیل کام کرنے سے پہلے بنتا ہے, بعد میں نہیں بنتا.